سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم نے محض آغاز کیا تھا امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں باب نمبر 110 کہ جس کا عنوان ہے، فرمائے کہ باب من صنع الیہ معروف فلیکافئہ، یعنی جس کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کی گئی ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ جس نے اس کے ساتھ وہ بھلائی کی ہے اور وہ اچھا سلوک کیا ہے یا احسان کیا ہے کسی بھی شکل میں، تو اسے چاہیے کہ اس کے اس احسان کا جواب بھی دے۔ اور گفتگو یہ چل رہی تھی کہ جیسا کہ قرآن کریم میں بھی ارشاد ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی بھلائی کا جواب تو بھلائی سے ہی دیا جانا چاہیے۔ اور جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے، فرمائے کہ احسن کما احسن اللہ الیک، کہ جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کر رکھی ہے تو لہذا تم بھی بھلائی ہی کیا کرو۔ یعنی اللہ نے انسان کو جس طرح ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا کہ اسے یہ زندگی کی نعمت اس کے لیے، اور پھر یہ کہ یہ رزق ہے، یہ صحت و تندرستی ہے، اور یہ کہ ہر قسم کی یہ نعمتیں ہیں، اور احسانات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے ہر انسان کے لیے اس کے خالق و مالک کی طرف سے۔ تو اس چیز کا تقاضا یہ ہے کہ بھلائی کے جواب میں انسان بھی بھلائی ہی کیا کرے۔ پہلی بات تو یہ کہ جس طرح اللہ کی طرف سے بھلائی ہے اور احسان ہے، تو جواب میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے محسن و منعم یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ اس کا معاملہ اور رویہ اور سلوک یوں ہونا چاہیے کہ اللہ کی عبادت ہو، اور یہ کہ اللہ کی بندگی و اطاعت کی پابندی ہو، اور کوئی ایسا کام انسان نہ کیا کرے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہو۔ اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ اللہ نے انسان کو اگر خوشحالی سے نوازا ہے اور یوں اس شکل میں اللہ کی طرف سے انسان کے لیے بھلائی کا یہ سلسلہ ہے، تو انسان کو بھی چاہیے کہ اللہ کے بندوں میں سے، اللہ کی مخلوق میں سے جو کوئی ضرورت مند ہے اور جو کوئی محتاج ہے، مسکین ہے، پریشان حال ہے، تو انسان اس بات کو یاد رکھے کہ جب اللہ نے مجھے خوشحالی سے نوازا اور مال و دولت کی فراوانی مجھے عطا فرمائی ہے، تو لہذا میرا بھی یہ فرض ہے کہ میں بھی اسی طرح آگے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھوں، اور اللہ کے بندوں میں سے جو کوئی ضرورت مند ہے تو میں اس کی مدد کیا کروں۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ جو عنوان ہے کہ اگر کسی نے احسان کیا ہے، بھلائی کی ہے، تو اس کا جواب بھلائی سے ضرور دیا جائے، تو ایک بات اس حوالے سے یہ ہو گئی کہ یہ اللہ کی طرف سے تعلیم ہے۔ اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ یہ تو انسانیت کا تقاضا ہے اور یہ انسانی معاملہ ہے کہ جس کسی نے بھی ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے، اگرچہ وہ کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اور یہ کہ اگرچہ وہ کوئی فاسق و فاجر اور برا انسان ہی کیوں نہ ہو، بلکہ غیر مسلم نے اگر ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے زندگی کے کسی مرحلے پر، تو اب یہ انسانیت کا تقاضا ہے، اور اس چیز کا دین اور مذہب سے بھی اگرچہ تعلق ہے کہ ہمارے دین کی یہی تعلیم ہے، لیکن اس سے بھی پہلے یہ کہ انسانیت کا یہ معاملہ ہے کہ ہم اس محسن کو جو جواب دیں گے ہماری طرف سے، وہ جواب بھلائی ہی کی شکل میں ہونا چاہیے ضرور۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ ناظرین کرام، یہ جو حکم دیا گیا کہ بھلائی کا جواب دیا جائے، اور یہ کہ انسان بس خاموش بیٹھا رہ گیا کہ فلاں نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، اب مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس کا بدلہ یا جواب دینے کی، تو یہ چیز مروت کے خلاف ہے۔
اور یہ کہ اگر کسی نے انسان کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے، اب ایسا نہ ہو کہ انسان کی عادت بگڑ جائے اور یہ اپنی جگہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہا کرے اور دوسروں سے امید لگائے بیٹھا رہے ہمیشہ کہ آج فلاں نے میرا کام کر دیا اور کل فلاں کوئی دوسرا میرا کام کر دے گا، پرسوں کہیں اور سے کھانا مل جائے گا، اس کے بعد میرا یہ کام کسی اور جگہ سے ہو جائے گا، یوں عادت بگڑ جائے گی اور دوسروں کی طرف ہمیشہ دیکھتے رہنا، اور یوں انسان خود یہ ہے کہ سستی کا مارا ہوا بس بیٹھا ہوا ہے، تو یہ چیز دین اسلام کی نظر میں یہ عادت یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے، بلکہ یہ چیز دینی تعلیمات کے خلاف ہے، اور بہت ہی ناپسندیدہ ترین ہے وہ انسان جو یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھا بیٹھا رہتا ہو اور بیکار، اور یہ کہ میرے کام کاج دوسرے ہی کر دیا کریں گے، ہمیشہ جس کی یہی سوچ رہتی ہو اور یہی خواہش رہتی ہو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیشہ ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے، فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ وہ بہت بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے یعنی لینے والے ہاتھ سے۔ لہذا اگر کسی نے بھلائی کی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم بیٹھے ہی رہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کسی نہ کسی شکل میں اور اپنی حیثیت کے مطابق اسے اس کے اس احسان کا جواب دینے کی فکر کریں اور کوئی انتظام کیا جائے۔ ہمارے سامنے اس باب میں ناظرین کرام یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 215، فرمائے کہ عن جابر بن عبد اللہ الانصاری قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فليجزه فإن لم يجد ما يجزيه فليثن عليه فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره وإن كتمه فقد كفره ومن تحلى بما لم يعط فكأنما لبس ثوبي زور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا من صنع الیہ معروف فلیجزی، جس کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کی گئی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس بھلائی کا جواب دے۔ فَإِن لَمْ يَجِدْ مَا يَجْزِيهِ فَلْيُثْنِ عَلَيْهِ، اگر اس کے پاس کوئی چیز دستیاب نہ ہو کہ جس کے ذریعے وہ اس کی اس نیکی کا اور احسان کا جواب دے سکے کہ کچھ بھی میسر نہیں ہے، کس طرح جواب دیا جائے گا، تو اب اسے چاہیے کہ فَلْيُثْنِ عَلَيْهِ، اس کے بارے میں اچھی بات کہے۔ اچھی بات کہ جب بھی کسی جگہ کسی محفل میں کسی کے سامنے کوئی اس کا تذکرہ ہوا ہے تو یہ اچھے الفاظ میں اس کا تذکرہ کیا کرے اور ہمیشہ اس کے بارے میں ذکر خیر ہی کیا کرے اور کوئی بری بات نہ کہا کرے اس کے بارے میں۔ تو یہ جو ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فَلْيُثْنِ عَلَيْهِ، کہ اس کے بارے میں اچھی بات کہا کرے، تو بقول اہل علم اس میں یہ بات بھی شامل ہے جیسا کہ ابھی ہم نے گفتگو کی کہ جہاں جب بھی اس کا کوئی تذکرہ ہو رہا ہو تو اچھے الفاظ سے اسے یاد کیا کرے، اور مزید یہ کہ اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس کے لیے ہمیشہ دعائے خیر کیا کرے، کہ اسے اپنی دعا میں یاد رکھا کرے کہ یا اللہ تیرا وہ فلاں بندہ اس نے فلاں موقع پر میرے ساتھ بھلائی کی تھی، میرا وہ کام اس نے کیا، مجھ پر احسان کیا، لہذا یا اللہ تجھ سے میری یہ فریاد ہے کہ تو اس پر رحم فرما اور اس کے رکے ہوئے کاموں کو یا اللہ تو پورا فرما۔ یوں اس کے لیے دعائے خیر کی جائے ہمیشہ، اور اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان اس کے سامنے اسے اچھی دعا دے
اور یہ کہ اس کے سامنے اچھے کلمات کہے، اپنی زبان سے کوئی ایسی اچھی بات کہے کہ جس سے اس بات کا اقرار و اظہار ہو، اور اس بات میں یہ جھلک نظر آ رہی ہو سننے والے کو کہ گویا مجھے اس بات کا احساس ہے، اور یہ کہ آپ نے میرے ساتھ یہ جو بھلائی کی ہے تو میرے دل میں آپ کے اس احسان کے لیے قدر ہے، میرے دل میں جذبہ ہے، اور میں احسان مند ہوں، مجھے اس بات کی قدر ہے کہ آپ نے میرے ساتھ یہ بھلائی اور نیکی کی ہے۔ کوئی ایسی بات کہے، ضروری نہیں کہ یوں کہے کہ مجھے احساس ہے اور آپ نے احسان کیا، بلکہ کوئی بھی اچھی بات کہ جس میں یہ جھلک محسوس ہوتی ہو کہ میرے دل میں قدر ہے اور یہ کہ احساس ہے۔ اور ان سبھی باتوں سے بڑھ کر اس بارے میں ناظرین کرام جو بات سب سے زیادہ قیمتی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسری حدیث میں جو مشہور و معروف ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صنع الیہ معروف فقال لفاعله جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء۔ یہ حدیث متعدد کتب میں اور خاص طور پر ترمذی میں کہ جہاں اس کا نمبر ہے 1657، ترمذی میں 1657 نمبر ہے اس حدیث کا، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے، کوئی احسان کیا ہے، اب جواب میں اگر یہ اپنے اس محسن کو یوں کہتا ہے کہ جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، تو اب یہ کہ فقد ابلغ فی الثناء، اس شخص نے بہت ہی اچھی بات اپنے اس محسن کو کہہ دی ہے۔ یعنی مقصد یہ ہوا ناظرین کرام کہ یہاں اس حدیث میں اور دیگر احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ جو تعلیم دی گئی ہے کہ اگر کسی نے احسان کیا ہمارے ساتھ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جواب میں کوئی بھلائی کریں اس کے ساتھ، لیکن اگر کچھ بھی ہمیں میسر نہیں ہے، خدا نخواستہ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو اب بجائے اس کے کہ ہم خاموشی کے ساتھ بس بیٹھے رہ جائیں تو کم از کم اتنا تو ضرور کیا جائے کہ فَلْيُثْنِ عَلَيْهِ، کہ اس کے بارے میں، اس محسن کے بارے میں اچھی بات کہی جائے۔ اور یہ ہم یہ تذکرہ کر چکے ہیں کہ اچھی بات میں یہ بھی شامل ہے کہ دعائے خیر کی جائے، اور یہ بات بھی شامل ہے کہ جب بھی اس کا تذکرہ ہو تو ہم اچھے الفاظ میں اس کا تذکرہ کیا کریں، سبھی کچھ شامل ہے، لیکن بطور خاص جو بات سب سے زیادہ سمجھنے اور جس پر عمل کی ضرورت ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد کہ جواب میں ہم اسے یوں کہیں کہ جزاک اللہ خیر، کہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، یا جس طرح عام لہجے میں جلدی میں عام طور پر یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ جزاک اللہ خیر، بس یوں جلدی سے، تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ عامی لہجہ ہو، یا یہ کہ جو اصل فصیح عربی لغت ہے کہ جزاک اللہ خیرا، تو ایک ہی بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق اگر ہم نے اپنے اس محسن کو جواب میں یوں کہہ دیا کہ جزاک اللہ خیرا، تو گویا ہم نے بہت اچھی بات اس کے سامنے کہہ دی کہ ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم محسن کے سامنے اچھی بات کہا کریں، لہذا جب ہم نے یوں کہہ دیا کہ جزاک اللہ خیرا، تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر اور اس مبارک ترین تعلیم پر عمل ہو چکا کہ ہم نے اس کے سامنے اچھی بات کہہ دی ہے، کہ یوں کہہ دیا کہ جزاک اللہ خیرا۔ لیکن ناظرین کرام، یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اچھی بات کہنے کی نوبت تب آئے گی کہ اگر جس طرح اس نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے ہماری اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم بھی اسی معیار کے مطابق
اس کا جواب دے سکیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی معیار کے مطابق عملی طور پر جواب دیا جائے کہ اگر اس نے کھانا کھلایا ہے فرض کیجئے تو ہم بھی اسے کھانا کھلائیں، یا اور جو کچھ بھی اس نے اچھا کام کیا ہے تو ہم بھی اسی جیسا اچھا کام جواب میں اس کے ساتھ یوں جواب دیا جائے، اور اس کے بعد یہ کہ اچھی بات کہی جائے کہ جزاک اللہ خیرا۔ اور اگر اچھا کام کرنے کی توفیق نہیں ہے جواب میں تو پھر صرف اسی پر اکتفا اگر کر لیا گیا کہ یوں کہہ دیا کہ جزاک اللہ خیرا، تو یہ بہت بہترین جواب ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام اسی حدیث میں آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّهُ إِذَا أَثْنَى عَلَيْهِ فَقَدْ شَكَرَهُ وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ۔ اگر جواب میں اس نے بھی اچھی بات کہی ہے تو گویا اس نے اس کا شکریہ ادا کر دیا، لیکن اگر اس نے جواب میں کوئی اچھی بات نہیں کہی، خاموش ہی بیٹھا ہوا ہے، تو گویا اس نے اس کی ناشکری کی ہے۔ یعنی ناظرین کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تعلیم کہ پہلی بات تو یہ کہ اس محسن کے احسان کا جواب دیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ اگر جواب دینے کی استطاعت نہیں ہے تو کم از کم یہ کہ اس کے بارے میں اچھی بات کہی جائے، اور اچھی بات بلکہ بہترین بات یہی ہے کہ اسے یوں کہا جائے کہ جزاک اللہ خیرا۔ اور یہ کیوں ضروری ہے اچھی بات کہنا کم از کم؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر اچھی بات کہی ہے تو گویا کہ اس کا شکریہ ادا کر دیا ہے، یعنی شکریہ ادا کرنا ضروری ہے۔ جو کوئی اپنے محسن کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اچھا انسان نہیں ہے، وہ بے حس ہے، وہ برا انسان ہے۔ اور جو کوئی محسن کا شکریہ ادا کرے وہ پسندیدہ انسان ہے دین کی نظر میں۔ تو جب اچھی بات کہہ دی تو گویا اس کا شکریہ ادا کیا جا چکا، اور یہ کہ یوں ہم اچھے انسان بن گئے۔ لیکن اگر اس کا شکریہ ادا نہیں کیا، اس کے بارے میں کوئی اچھی بات نہیں کہی ہے، تو گویا ہم نے ناشکری کی ہے، اور ناشکری کرنے والا انسان وہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے۔ ناظرین کرام یہ حدیث ابھی جاری ہے، لیکن آج کی اس ملاقات میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر اس حدیث کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔